اور 2 شوہروں کی بیوہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، رسول اللہ کی پہلی بیوی 2 شوہروں کی بیوہ۔ اور اس زمانے میں بیوہ کا حال کیا تھا کہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ میں ستی کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان کا عالم بھی یہ تھا کہ بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ میں جلایا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، یہ جو بیوہ ہوتی ہے یہ ذلیل نہیں ہوتی، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ رسولوں کے سردار بھی اس سے شادی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے پھر بیوہ سے شادی کرنے کو سنت قرار دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان اس وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل ہیں کیونکہ وہ بیواؤں کو عزت نہیں دے رہے ہیں۔ اگر کسی جوان سے کہا جائے کہ بھئی بیوہ سے شادی کر لو، شوہر کا انتقال ہو گیا جلدی، اب وہ بیچاری بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، تم شادی کر لو، تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، وہ تو اس کے اندر عیب ہے، وہ عیب اس کو لگ گیا ہے۔ رسول اللہ نے بیوہ سے اس لیے شادی کی اور دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ عیبدار نہیں ہوتی، اگر اس کا شوہر رخصت ہو گیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس کا سہارا چھن گیا ہے پھر وہ اس کی مدد کریں، اس کا سہارا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی نیکی کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مسلمان اس وجہ سے ذلیل ہیں کیونکہ وہ بیواؤں کو عزت نہیں دیتے، اور ہمارے نبی نے بیوہ سے شادی کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ سے شادی کرنا نبی کی سنت ہے۔ تو ایک مشت داڑھی کی تو بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، عورتوں کے برقعے پہ بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، ٹوپی پہنیے، امامہ باندھیے، مسواک کریے، اس پہ تو بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن بیوہ کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے پہ بات بہت کم ہوتی ہے۔ بیوہ سے شادی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، بیوہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں بڑی بات کم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو بیچاری کتنا درد سہتی ہیں، کتنی تکلیفیں سہتی ہیں، اور روزانہ اپنے بستر پر وہ ایک موت مرتی ہیں۔ تانے بھی ان کو جھیلنے ہوتے ہیں، زمانے کی بدنگاہیں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی اس معاشرے کا کوئی فرد ان کو سہارا دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور حضور نے ساری زندگی کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ ذرا یاد تو کرو تم تو بیوہ تھی، ہم نے تمہیں کتنی عزت دی۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہمارے گھروں میں ہو گیا کہ شوہر عورت کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اتنے اچھے رشتے تھے، بتائیے تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے تمہارے گھر میں کر لیا، تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ اور عورت اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا رشتہ تو وہاں سے آیا تھا، وہ لڑکا قطر میں رہتا تھا، وہ لڑکا دبئی میں رہتا تھا، اب یہیں جمشید پور میں ہیں، پتہ نہیں 30,000 روپے کما رہے ہیں، 25,000 روپے کما رہے ہیں، اس سے اچھا تھا کہ ہم اس سے شادی کر لیتے تو کم سے کم سکھ سے تو رہتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے گھروں کے حالات کتنے خراب ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے ساری زندگی اپنی خاتون کو یہ تانا نہیں دیا کہ خدیجہ تم بیوہ تھی، دیکھو ہم نے تم سے شادی کر لی، تم کو کتنی عزت دی۔ آپ کو عزت بھی دینا ہے، اور جس کو عزت دی ہے اس کو احساس بھی نہیں دلانا ہے، تب اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرماتے ہیں، اور جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہی وطن سے، وہ انہی کی بیٹی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ حسن اور حسین کی نانی ہے۔ کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی نانی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے بھی سادات ہیں دنیا کے، سب امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں۔ تو جتنے بھی سادات ہیں، سارے سادات کا سلسلہ مولائے کائنات اور جناب فاطمہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچتا ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مہیلاؤں کو سمان نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو رشتہ سیدوں کا چلا۔ اس خاتون سے جو بیوہ تھی، رسول اللہ نے اس کو عزتوں کے آسمان پر پہنچا دیا۔ دنیا میں جب بھی سیدوں کی فضیلت بات ہوگی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ بھی سلام پڑھا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیوہ کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں، لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیواؤں پہ باتیں بنا رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیواؤں کی عزت اچھال رہے ہیں۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
انہوں نے ساری خدمتیں کی، جناب خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال قربان کر دیا۔ اب جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ زندگی کی ہر سختی سے بچاتا ہے یہ رشتہ۔ عورت اور مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو عورت ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے اپنے شوہر کے لیے، یعنی عورت چھوڑ کر نہ جائے اپنے شوہر کو مصیبت میں، تکلیف میں۔ اگر شوہر اپنی عورت سے آ کے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ جی آج ایسا ایسا میرے ساتھ میں ہو گیا، تو عورت کو منہ نہیں بنانا چاہیے اس پہ، عورت کو ایسی باتیں کہنا چاہیے کہ شوہر کو اس سے حوصلہ ملے، شوہر کو اس سے طاقت ملے، شوہر کو اس سے توانائی ملے۔ اور اگر اسی طرح سے عورت کا کوئی مسئلہ ہے تو شوہر کو بھی اپنی عورت کو اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے کہ اگر ٹوٹی ہوئی کوئی کنڈیشن ہے، مشکل حالات ہیں، تو شوہر کے الفاظ سے عورت کو حوصلہ ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام نازل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے غار حرا سے اتر کے آئے اور پورا جسم حضور کا کانپ رہا تھا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، آج بڑی عجیب سی کیفیت ہے، آج بڑی عجیب سی حالت ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کیا پیارے جملے کہے، یہ نہیں کہا آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ روزے رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا آپ حج کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میرے شوہر اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ تو ان کو پوچھتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ تو سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو خوش اخلاق ہیں، آپ تو سب کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے پیش آتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب اس موقع پہ، اس کنڈیشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بشریت غالب ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سچویشن میں ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایسے ٹھنڈے الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑی راحت محسوس ہوئی۔ اور تمام زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیار کرتے رہے، محبت کرتے رہے، کبھی نہیں ڈانٹا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، کبھی کوئی تانا نہیں دیا جناب خدیجہ الکبریٰ کو۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانی آپ کو پتہ ہے، جو لوگ حج پر گئے ہیں، جنہوں نے مکہ شریف دیکھا ہے، انہوں نے غار حرا دیکھی ہوگی، جبل نور دیکھا ہوگا۔ جو نہیں گئے ہیں اللہ پاک سب کو زیارت کی توفیق دے اور وہاں زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کبھی جبل نور پر جائیے گا تو ہم نے ویڈیو بھی اس پہ بنائی ہے، ویسے آپ ویڈیو میں ہمارے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دیکھ لیجئے گا، تو وہ جو جبل نور کی پہاڑی ہے وہ بہت اونچی پہاڑی ہے۔ یہاں اگر آدمی اپنی عورت سے کہہ دے کہ بھیا ایسے ایسے کچھ مہمان آ رہے ہیں یا ہم رات میں لیٹ سے پہنچیں گے تو تھوڑا کھانے وانے کا انتظام کر لیجئے گا، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس دور میں اگر عورت سے کہہ دے تو عورت سیدھا جواب دے دے کہ نہیں تشریف لائیے، میں انتظار میں ہوں آپ کے۔ ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ ارے ہوٹل سے کھا کے آ جائیے گا، لے کے آ جائیے گا، ہم رکھ دیں گے، آپ خود ہی گرم کر لیجئے گا۔ حالات تو ایسے ہو گئے، احترام ختم ہو گیا اس رشتے کا، عزت اور ادب ختم ہو گیا اس رشتے کا۔ ویسے ہی اگر عورت شوہر سے کوئی بات کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ راستے سے یہ لیتے آئیے گا، تو شوہر بھی الٹا پلٹا بول رہا ہے، تیز آواز میں بات کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی پر جاتی تھیں، جبل نور کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کے، تو اتنی اونچی پہاڑی پہ آج بھی اگر جوان لوگ چڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ اس راستے میں رکنا پڑتا ہے۔ اب جبکہ بہت ساری سیڑھیاں وہاں پہ بن گئی ہیں اور جانے کا راستہ آسان ہو گیا ہے، آدھے راستے تک آپ گاڑی سے جا سکتے ہیں، پھر آدھے راستے کے بعد میں آپ کو پیدل اوپر چڑھنا ہے، سیڑھیوں سے آپ جا سکتے ہیں۔ تب اس دور کے جوان کئی جگہوں پر رک کر کے اوپر پہنچ پاتے ہیں۔ جوانوں کا حال یہ ہے، بزرگوں کا تو بڑا الگ ہی مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے غار حرا میں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کے لیے ملکۃ العرب ہے، بہت بڑی مالدار ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، بہت پیسہ ان کے پاس میں۔ وہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بظاہر غریب شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے اتنی اونچی پہاڑی پر لے کر کے جاتی۔ ان کے گھر میں میڈ بھی تھی، ان کے نوکر بھی تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ چاہتی تو وہ کھانا بنا کے دیتی اور کہتی بھائی فلاں جگہ لے کے چلے جاؤ، ہمارے شوہر ہیں، ان کو کھانا دے آنا۔ یا وہ خود یہ کہہ دیتی
کہ کھانا ہم نہیں بنائیں گے، تم خود بنا کے لے جاؤ وہاں پہ، اس کھانے کی ان کو ضرورت ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ جانتی تھیں کہ ایک تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میرے شوہر ہیں، اور شوہر کے اخلاق نے ایسا دل جیتا ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دل چاہتا تھا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا دل ایسے جیتے، اپنے بیوی کے دل میں ایسی محبت بٹھا لے کہ بیوی کا دل چاہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، بیوی کا دل چاہے وہ دل سے کرے، آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کرے، آپ کے تانوں کی وجہ سے نہ کرے، آپ کی محبت کی وجہ سے کرے کہ میرا شوہر میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے اس صنف نازک کا خیال رکھیں گے تو وہ خاتون بھی آپ کا خیال رکھے گی۔ رسول اللہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی اونچی پہاڑی پر اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اور کھانا بنا کر کے خود وہاں اونچی پہاڑی پر لے کر کے جاتی تھی اور رسول اللہ کو وہاں دے کر کے آتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن اس پہاڑی پر رہتے تھے، اور کبھی حضور سے انہوں نے یہ نہیں کہا بتائیے آپ کماتے نہیں ہیں، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جانتی تھی کہ میرے شوہر کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کے کندھوں پر ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، ایک کمپنی کی نہیں، ایک علاقے کی نہیں، ایک محلے کی نہیں، روئے زمین کے سارے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے شوہر کے اوپر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے جس سے شادی کی ہے ان کا کام کتنا بڑا ہے، وہ کتنی بڑی خدمت انجام دے، قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے محمد آئے ہیں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ اس مشن میں باندھا نہیں بنی، جناب خدیجہ الکبریٰ اس مشن میں روڑا نہیں بنی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کے لیے سہارا بنی۔ کیا بنی؟ سہارا بنی، بیساکھی بنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بظاہر ساری دنیا کے لیے سہارا بنایا ہے۔ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے دکھڑے سناتی تھی، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آ کر روتی تھی، حضور یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، بچی کی شادیاں کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری دنیا حضور کو آ کے اپنے دکھڑے سناتی ہیں، یعنی ساری دنیا رسول اللہ کے دامن میں ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، لیکن رسول اللہ جس کی گود میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کبھی زندگی میں جو انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہو جو حضور ناراض ہو گئے، ہمیشہ خوش رہتی، خوش رکھتی، اور وہ خاتون بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ شوہر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو منحوس اور کھڑوس نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رہتا ہے اور بڑے بڑے دکھوں کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے دبا لے جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اپنے گھر کو جنت کیسے بنایا جائے گا حضور نے یہ سکھایا ہے۔